بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے یورپ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہنگری کی، جو کہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس سے کسی بھی طرف سے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ ہنگری یورپ کی قدیم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس ملک کا قیام فرانس، جرمنی اور انگلینڈ سے بھی پہلے 1000 سال قبل مسیح میں ہوا تھا۔ دوستو، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں، تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، ہنگری ایک لینڈ لاک ملک ہونے کے باوجود بھی دنیا کا تیسرا ایسا ملک ہے جہاں ہر سال دنیا بھر سے 8 لاکھ سے زیادہ لوگ سیر کے لیے آتے ہیں۔ 93,028 مربع کلومیٹر پھیلا ہنگری رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 110واں اور یورپ کا 18واں بڑا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں 7 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں یوکرین، آسٹریا، کروشیا، رومانیہ، سربیا اور سلوواکیہ شامل ہیں۔ ہمارے کیپی کے صوبے سے بھی چھوٹے اس ملک کے قریبی کل 20 صوبے ہیں۔ بوڈاپیسٹ ہنگری کا دارالحکومت ہے، جو اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، جسے یورپ کا دل، ڈینوب کی ملکہ اور ڈینوب کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ ہنگری میں بے شمار تاریخی عمارتیں اور محلات ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان قدیم دور میں پہنچ جاتا ہے۔ 1 کروڑ 1.5 لاکھ آبادی والا ہنگری آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 94 نمبر پر اور یورپ کا 16واں بڑا ملک ہے۔ اس کی 54% آبادی عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں، 18% ملحد ہیں اور 27% کا کوئی مذہب نہیں۔ باقی 1% مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ یہاں کی 99% آبادی ہنگرین زبان بولتی ہے۔ یہ یہاں کی آفیشیل لینگویج بھی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ تھوڑی بہت جرمن، انگلش، فرنچ جیسی دوسری یورپی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ہنگری کا کالنگ کوڈ +36 ہے۔ ٹریفک یہاں دائیں طرف پر چلتی ہے۔ ہنگری کی کرنسی ہنگرین فونٹ کہلاتی ہے۔ 1 فارنٹ کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 86 پیسے، انڈین کرنسی میں 24 پیسے، بنگالی کرنسی میں 0.31 اور افغانی کرنسی میں 0.24 افغانی ہے۔ دوستو، یہ ایک مضبوط معیشت والا ملک ہے، جس کی کم سے کم سالانہ GDP $180 بلین اور کم سے کم سالانہ فی کس آمدنی $20,000 ہے۔ ان لوگوں کا سٹینڈرڈ کافی اچھا ہے۔ ہنگری کا تعلیمی نظام بھی بہت اچھا ہے۔ اس کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہ یورپ کے سب سے تعلیم یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں کی آبادی سنبھالے نہیں سمجھ رہی اور تھوک میں بڑھتی جا رہی ہے، مگر ہنگری کی آبادی دن بدن اتنی زیادہ گرتی جا رہی ہے کہ حکومت نے آبادی بڑھانے کے لیے عوام کو بے شمار سہولیات دینے کا اعلان کر رکھا ہے، جس میں حکومت بچے پیدا کرنے کے لیے $50,000 بلا سود قرض دیتی ہے، جبکہ یہ بچہ پیدا ہونے پر معاف ہو جاتا ہے، اور جو عورت 4 بچے پیدا کرے اسے ساری عمر کے لیے انکم ٹیکس معاف ہو جاتا ہے۔ باقی دنیا میں لوگ لقب اپنے نام کے آخر میں لگاتے ہیں، لیکن ہنگری واحد ملک ہے جہاں کا لقب اصل نام کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ دوستو، اس کی وجہ سے انگریزی زبان کی گرامر بھی ہے، جس میں ایگزیکٹو کو نام سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ ہنگری نے 13 نوبل پرائز حاصل کر رکھے ہیں، جو اس سے کئی گنا بڑے اور ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ ہیں۔ ہنگری کی ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام والدین جو چاہے وہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ ناموں کی لسٹ میں سے ہی بچے کے لیے کوئی نام منتخب کر سکتے ہیں، جن میں ایک نام ابا بھی ہے۔ اور مزے کی بات کہ اردو کی طرح ہنگری زبان میں بھی اس لفظ کا مطلب فادر ہی ہے۔ دوستو، ہنگری کا شمار دنیا کی قدیم ترین میٹرو سسٹم والے ممالک میں بھی ہوتا ہے، جہاں لندن کے بعد یورپ کا سب سے بڑا میٹرو سسٹم ہے۔ ہنگری وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے، بنگلہ دیش سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ ہنگری کا پاکستان سے فاصلہ 4,610 کلومیٹر اور افغانستان سے 4,250 کلومیٹر ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ کوئی کمی بیشی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ایک اور گزارش کہ بہت سے دوستوں کی شکایت موصول ہوئی ہیں کہ ویڈیو میں معلومات بہت کم شیئر کی جاتی ہیں، تو ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک 5 یا 10 منٹ کی ویڈیو میں ایک ملک یا شہر کی تمام تر معلومات کا شیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تاکہ ہم جلد از جلد وہ ویڈیو بنا کر آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔